جب عظیم سلطنتیں ٹوٹیں اور قانون دم توڑ گیا، تب انسان کو آزادی نہیں صرف تحفظ چاہیے تھا۔ ایک ایسا دور جہاں زمین ہی سکہ تھی اور خون ہی ٹیکس۔ یہ کہانی ہے اس سماجی زنجیر کی جس نے بادشاہ کو نواب سے اور نواب کو کسان سے باندھ دیا، جہاں ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام تھا اور ہر غلام کسی نہ کسی کا محافظ تھا۔ دیکھیے داستان اقتدار کی چوتھی قسط، جاگیرداری جب زمین ہی اقتدار بنی۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد یورپ اور ایشیا کے بڑے حصے میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ نہ کوئی مرکزی فوج تھی، نہ کوئی عدالت۔ ڈاکوں اور حملہ آوروں کے خوف نے انسان کو ایک ایسے نظام کی طرف دھکیلا جہاں اسے اپنی محنت کے بدلے صرف ایک چیز چاہیے تھی، وہ تھی جان کی امان۔ جاگیرداری ایک ایسا نظام تھا جس میں اقتدار اوپر سے نیچے کی طرف بہتا تھا۔ بادشاہ وہ تمام زمین کا مالک تھا، لیکن وہ اسے خود سنبھال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے زمین کے بڑے ٹکڑے اپنے وفادار نوابوں کو دے دیے۔ نواب یہ اپنے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے، ان کا کام امن و امان برقرار رکھنا اور ضرورت پڑنے پر بادشاہ کو فوج فراہم کرنا تھا۔ نائٹس یہ اس دور کے پیشہ ور جنگجو تھے، ان کا پورا جیون جنگ اور تربیت کے لیے وقف تھا۔ اس نظام کے سب سے نچلے درجے پر وہ کسان تھے جنہیں سرف کہا جاتا تھا۔ یہ زمین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، زمین بکتی تو یہ بھی بک جایا کرتے تھے۔ سماجی معاہدہ ہوا کہ کسان اپنی فصل کا بڑا حصہ نواب کو دے گا اور نواب اس کے بدلے میں اسے قلعے کی دیواروں کے اندر پناہ دے گا۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا انشورنس پلان تھا۔ یہ دور قلعوں کا دور تھا۔ یہ صرف گھر نہیں تھے بلکہ طاقت کے مراکز تھے۔ اسی دوران شیورلی یعنی شجاعت کے اصول بنے۔ ایک نائٹ کے لیے وفاداری، بہادری اور کمزور کی حفاظت کم از کم نظریاتی طور پر سب سے مقدم تھی۔ جاگیرداری صرف یورپ تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہندوستان میں منصبداری اور جاگیرداری نظام نے سلطنتوں کو سہارا دیا۔ یہاں بھی زمین کا مالک ہی کسانوں کی تقدیر کا مالک تھا۔ جاگیرداری نے صدیوں تک دنیا کو سنبھالے رکھا، لیکن جیسے جیسے تجارت بڑھی اور شہر آباد ہوئے، زمین کی اہمیت کم ہونے لگی۔ اب زمین سے زیادہ طاقتور ہو رہا تھا پیسہ۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے جب مذہب اور سیاست نے مل کر نئی سلطنتیں کھڑی کی اور خلافت کے ماڈل نے دنیا کو ایک نیا نظم و ضبط دیا۔